محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کا ہمارا یہ مشاعرہ، آج کی محفل، آج کی تقریب پیروں کے پیر، میروں کے پیر، دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سنگی شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد سے منسوب ہے۔ آج گویا ہم بڑی 11ویں شریف منا رہے ہیں، تو اس لیے میں مدمن پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا ہر شعر تلمی ہے، تلمیحی شعر ہے، تاریخی شعر ہے، اور سرکار غوث اعظم کی کتاب زندگی کی حسین اوراق آپ کو ان اشعار میں نظر آئیں گے۔ اب بغور سماعت کیجئے گا، مطلع ہے آسان لبو لہجہ اشعار سمجھ بات آئے گی۔ شہر یار کرامت ہے غوث الورا، بولے نا سبحان اللہ۔ شہر یار کرامت ہے غوث الورا، تاجدار ولایت ہے غوث الورا۔ اب شعر سنیے گا۔ کرامت کہتے ہیں خرق عادات، نا مرکز خرق عادت ہے غوث الورا۔ میں نے مرکز خرق عادت اس لیے کہا ہے کہ جتنی کرامتیں غوث اعظم سے صادر ہوئی ہیں، نہ کسی ولی سے آپ سے پہلے صادر ہوئی، نہ قیامت تک صادر ہوئی۔ اس لیے ہمیں جملہ کہتے ہیں کہ رب کائنات نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، اور سرکار غوث اعظم کو میرے رب نے سراپا کرامت بنا کر بھیجا۔ عرض کیا ہے کہ مرکز خرق عادت ہے غوث الورا، دافع کرب خلقت ہے غوث الورا، دافع کرب خلقت ہے غوث الورا۔ سارے ولیوں کی گردن پہ ان کا قدم، یہ مسلم اور معتبر مستند روایت ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا تھا، قدمی ھذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ کیا آپ سے پہلے بھی اولیاء کی گردن پہ آپ کا قدم ہے؟ اس کا جواب میں نہیں دیتا، سید الطائفہ کا واقعہ آپ کو دے گا، اشارہ کافی ہے۔ سید الطائفہ حضرت رجب بغدادی اللہ تعالی عنہ وقت کے غوث ہیں، قطب ہیں۔ آپ خانقاہ میں تشریف فرما ہیں، آپ پر کشف طاری ہوتا ہے، اور حالت کشف میں آپ فرمانے لگے، قدمہ علی رقبتی، قدمہ علی رقبتی، قدمہ علی رقبتی، اس کا قدم میری گردن پر ہے، اس کا قدم میری گردن پر ہے، اس کا قدم میری گردن پر ہے۔ مریدین پریشان ہو گئے، متوسلین پریشان ہیں۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ حضور سید الطائفہ معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، وقت کے غوث ہیں، وقت کے قطب ہیں، مقتدائی زمانہ ہیں، کس کے قدم کے بارے میں بول رہے ہیں؟ جب کشف ختم ہوا تو لوگوں نے پوچھا، حضور آپ کچھ دیر پہلے فرما رہے تھے اس کا قدم میری گردن پر ہے، وہ کون ہے، کس کا قدم؟ سید الطائفہ نے فرمایا، سنو لوگو، میرے دنیا کے چھوڑنے کے 200 سال کے بعد میں بغداد کی جامع مسجد میں عبد القادر جیلانی اعلان کریں گے کہ قدمی ھذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور میں ابھی سے بول رہا ہوں کہ عبد القادر کا قدم میری گردن پر ہے۔ 200 سال پہلے آپ نے فرمایا، جب آپ نے اعلان کیا من جانب اللہ، تو اس پر خراسان کے پہاڑ پہ حضور غریب نواز محب عبادت تھے۔ کہاں عراق، کہاں بغداد، کہاں ایران کا خراسان پہاڑ۔ غریب نواز نے سرکار غوث اعظم کا اعلان بھی سنا، اور سننے کے بعد آپ نے فرمایا، لا بل علی عینی و راسی، غوث اعظم آپ کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے،
میری گردن ہی پر نہیں، آپ کا قدم میری آنکھوں پر ہے اور میرے سر پر ہے۔ تو شیئر سنیے گا، سارے ولیوں کی گردن پہ ان کا قدم منبع شان و عظمت ہے غوث الورا۔ خود آپ فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں کہ کوئی مہینہ میری اجازت کے بغیر نہیں آتا۔ جب مہینہ جلوہ بار ہونا چاہتا ہے تو میری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، خواہ وہ محرم کا مہینہ ہو کہ سفر کا مہینہ ہو، میری اجازت کے بعد تب مہینہ جلوہ گر ہوتا ہے۔ فارسی میں مہینے کو ماہ کہتے ہیں، عربی میں شہر کہتے ہیں۔ عرض کیا ہے کہ اذن سے ان کے آتا ہے ہر ایک ماہ، یعنی ہر ایک مہینہ، اذن سے ان کے آتا ہے ہر ایک ماہ، روز و شب کی ضمانت ہے غوث الورا، روز و شب کی ضمانت ہے غوث الورا۔ قول ان کا ارد القضا ہے دلیل، غوث اعظم نے فرمایا انی ارد القضا، میں تقدیر کو بدل دیتا ہوں۔ اور آپ نے تقدیر بدلی بھی ہے، تقدیر آپ نے بدلی ہے، فقط دعویٰ نہیں کیا۔ اگر آپ ذہن شریف پر زور دیں تو واقعہ آپ کے ذہن پہ آ جائے گا۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک مرید آیا اور کہا حضور کل میرے یہاں آپ کو دعوت ہے۔ غوث پاک نے دعوت قبول فرما لی۔ غوث اعظم مریدوں کے ساتھ اپنے مرید کے یہاں گئے۔ دعوت میں دسترخوان بچھانے سے پہلے مرید خود آگے بڑھا، اس نے آپ کا ہاتھ دھلایا۔ غوث اعظم آنکھیں بند کر کے ہاتھ دھو رہے ہیں، مرید پانی پہ پانی ڈال رہا ہے، اب ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں۔ بڑی دیر کے بعد ہاتھ دھونا بند کیا تو مریدوں نے پوچھا حضور بات نہیں سمجھ میں آئی، آپ کے نانا جان کا فرمان ہے کہ پانی کی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف میں داخل ہے، جو جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس کا بھی جواب کل میدان حشر میں دینا ہوگا۔ حضور کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھونا ہوتا ہے، تھوڑا سا پانی تو کافی ہوتا ہے، اتنا پانی بہ گیا، آپ ہاتھ دھوتے رہے، حضور کیا اسراف تو نہیں ہے؟ غوث پاک نے فرمایا یہ بتاؤ جب میرا مرید میرا ہاتھ دھلا رہا تھا میری آنکھیں بند تھی یا کھلی ہوئی تھی؟ کہا میری آنکھیں، کہا حضور آپ کی آنکھیں بند تھی۔ کہا سنو میری آنکھیں بند تھی اور میں دیکھ رہا تھا، یہ تو ولیوں کی شان ہے، ہم آنکھیں کھول کر چشمہ پہن کے سامنے کی چیز صاف طور پہ دیکھ نہیں پاتے۔ اللہ کے ولی کا یہ کمال ہے کہ اللہ کا ولی آنکھیں بند کرتا ہے تو لوح محفوظ کو دیکھ لیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا میں نے لوح محفوظ میں دیکھا جو مرید میرا ہاتھ دھلا رہا ہے اس کا نام جہنم میں لکھا ہوا ہے، تو مجھے کیسے گوارا ہوتا جو میرا نام لیوا ہو، میرا مرید ہو اور وہ جہنمی ہو۔ جب تک میں نے اپنے مرید کے نام کو جہنم سے کٹوا کر جنت میں نہیں لکھوا دیا، اس وقت تک میں ہاتھ دھوتا رہا، اور بشارت ہو اب میرا مرید جہنمی نہیں بلکہ جنتی بن چکا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا شعر تلمی ہے، تلمی تاریخی شعر۔ قول ان کا ارد کو مانے میں رد کر دیتا ہوں، بدل دیتا ہوں، قضا مانے تقدیر، عربی میں قضا کہتے ہیں، اردو میں دعا کو دعا پڑھتے ہیں قضا۔ قول ان کا ارد القضا ہے دلیل، رب قادر کی قدرت ہے غوث الورا، رب قادر کی۔ برملا شیخ حماد کے بول اٹھے، شیخ حماد کون ہے؟ غوث اعظم کے زمانے کے بہت بڑے شیخ ہیں اور میرے غوث اعظم کے استاد طریقت بھی ہیں۔ حضرت حماد صاحب کشف بزرگ ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کی نگاہیں لوح محفوظ کو دیکھ لیا کرتی تھی۔ آپ نے لوح محفوظ میں تحریر دیکھی، لکھا ہوا دیکھا کہ عبد القادر جیلانی پیکر استقامت نہیں بلکہ جبل استقامت ہے، صبر و استقامت کے پہاڑ ہیں۔ جمعے کا دن ہے، حضرت حماد جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کے مریدین ساتھ میں ہیں، تلامذہ ساتھ میں ہیں، غوث پاک بھی ساتھ میں ہیں، سردی کا موسم ہے،
راستے میں ندی آئی، حضرت حماد جو آپ کے استاد طریقت ہیں، آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے دھکا دیا۔ غوث اعظم سردی کے موسم میں ندی میں گر گئے۔ بڑی دیر کے بعد ندی سے جب باہر آئے تو کیا شیخ حماد نے دیکھا؟ غوث اعظم کی پیشانی پر ذرہ برابر بھی کرب و درد و غم کے آثار نہ تھے۔ شیخ حماد بول پڑے، عبد القادر جیلانی، تم کو دھکا دیا میں نے، میری نیت تمہاری توہین نہیں بلکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کیا واقعی تم جبل استقامت ہو یا نہیں۔ ہاں میں نے دیکھ لیا، بلا شبہ تم استقامت و صبر کے پہاڑ ہو۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ حضرت حماد کا انتقال جب ہوتا ہے معلوم ہے، آپ کے مزار پہ غوث اعظم تشریف لے گئے تو غوث اعظم کی نگاہوں کے سامنے حضرت حماد کی قبر کھل گئی۔ آپ نے کیا دیکھا؟ قبر میں نور ہی نور ہے۔ حضرت حماد شاندار لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن آپ کا ایک ہاتھ غائب ہے۔ غوث اعظم نے پوچھا، حضور کیا معاملہ ہے؟ آپ ایک ہاتھ کہاں گیا؟ کہ عبد القادر تمہیں یاد ہے فلاں دن میں نے امتحاناً یہ جاننے کے لیے تم کچھ صبر و استقامت کے پہاڑ ہو یا نہیں ہو، میں نے آزمائش کے طور پہ تمہیں دھکا دیا تھا۔ جس ہاتھ سے میں نے دھکا دیا تھا رب قادر کو دوبارہ نہ ہوا، اس نے میرا ہاتھ سلب کر لیا ہے۔ عبد القادر خدا کی بارگاہ میں دعا کرو تاکہ میرا ہاتھ واپس آ جائے۔ محترم، یہ الف لیلہ کی کہانی نہیں، مستند تاریخ ہے۔ تم ہی غوث اعظم نے دعا فرمائی، مان کیا دیکھا؟ حضرت حماد کا جو ہاتھ سلب ہو گیا تھا، پھر وہ ہاتھ واپس چلا آتا ہے، نورانی ہاتھ آپ نے دیکھا۔ حضرت حماد نے کہا، عبد القادر میں تمہارا مشکور ہوں کہ تمہاری دعا سے میرا ہاتھ مجھے واپس مل گیا ہے۔ اب آپ شعر سماعت کریں، اس جملہ میں آپ کو بول دوں، جب آپ کے استاد طریقت نے امتحان کی بنیاد پہ دھکا دے دیا تھا تو محترم حال یہ ہوا کہ ان کا ہاتھ سلب کر لیا گیا۔ اس لیے میرا خدا فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی دشمنی کرتا ہے اللہ فرماتا میری جانب سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ لہذا ولیوں سے محبت کرو، ولیوں سے عداوت کرنے کبھی جسارت بھی نہیں کرنا۔ عرض کیا ہے برملا شیخ حماد یہ بول اٹھے، پیکر استقامت ہے غوث اللہ۔ اب جلدی سے آپ کو لے چلتے، ایک ہی وقت میں پہنچے 70 جگہ۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، ایک ہی وقت میں پہنچے 70 جگہ۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے جب اختلاف ہوا 70 آدمیوں میں، ہر آدمی دعوے دار تھا۔ غوث پاک میرے گھر افطار کرنے تشریف لائے تھے۔ جب اختلاف بڑھنے لگا 70واں آدمی نے کہا تم سب جھوٹے ہو، غوث پاک میرے گھر تشریف لائے تھے افطار کرنے کے لیے۔ تو 70ویں آدمی نے کہا دیکھو بھائی، لڑنے سے فائدہ نہیں، جھگڑنے سے فائدہ نہیں، چلو حضرت غوث پاک سے پوچھتے ہیں وہ کہاں تشریف لے گئے تھے۔ 70 آدمی غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور سوال کرتے ہیں حضور ہم سارے دعوے دار ہیں، واقعی معاملوں میں ہم جھوٹ نہیں بول رہے، آپ ہمارے گھر تشریف لائے تھے، ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے، حضور آپ بتائیں آپ کہاں تشریف لے گئے تھے۔ میرے غوث اعظم نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ ایک درخت تھا، بڑی بہت سی شاخیں تھی، پتے کافی تھے۔ غوث پاک نے کہا اس پیڑ کو دیکھو، درخت کو دیکھو۔ جب ان لوگوں کی نگاہیں درخت پہ پڑتی ہیں کیا دیکھا؟ اس درخت کے ہر پتے پر غوث اعظم موجود تھے۔ وقت میں پہنچے 70 جگہ۔ اور میں دوسرے مصرے کی داد چاہوں گا شعراء کرام سے، بالخصوص قافیے پر۔ ایک ہی وقت میں پہنچے 70 جگہ، یوں ید اللہ قوت ہے غوث اللہ، یوں ید اللہ قوت ہے غوث اللہ۔ کس میں ہے بزم میں دم زدن کی مجال؟ جب آپ تقریر فرماتے تھے 70,000 کا مجمع، اس سے زیادہ مجمع ہوا کرتا تھا، اور جتنی آواز پہلی صف کا آدمی جیسی آواز سنتا تھا بالکل بے نہیں وہی آواز آخری بندہ بھی سنا کرتا تھا، اور پوری بزم میں محویت کا عالم ہوا کرتا تھا۔
جیسے سب کے سر میں پرندے بیٹھے ہوئے. شعر سنیے گا اور اس شعر میں بھی میں قافیے کی داد چاہوں گا. کس میں ہے بزم میں دم زدن کی مجال، محویت کی حراست ہے غوث الورا. محویت کی غیب سے ان پہ ہوتا ہے القا عجب. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے محدثین، 400 علماء قلم دبات لے کے بیٹھتے تھے، غوث پاک کی مضامین کی تلخیص کر نہیں پاتے تھے. غوث پاک خود فرماتے تھے میں نہیں بولتا، جب میں بولنا شروع کرتا ہوں تو میرے ذہن و دماغ میں غیب سے مضامین آیا کرتے ہیں. غیب سے ان پہ ہوتا رہا، غیب سے ان پہ ہوتا ہے القا عجب، غیب سے ان پہ ہوتا ہے القا عجب. بارش فضل و حکمت ہے غوث الورا. لوح محفوظ پر ان کی ہر دم نظر. یہ اسے آپ مبارکہ رہی نہیں کہیے گا، یہ مسجد خضرہ ہے، یہاں جو باتیں کہی جاتی ہیں مستند کہی جاتی ہیں. اعلیٰ حضرت الملفوظ نے باضابطہ لکھا ہے کہ غوث پاک منصب فردیت پر فائز تھے، اور آپ کا حال یہ تھا کہ ہر دم آپ کی نظر لوح محفوظ پر لگی رہتی تھی. وہ میں نے پیش کیا ہے، اور اس کے بعد جو مصرع ہے چچی صاحب کی آپ توجہ چاہوں گا. لوح محفوظ پر ان کی ہر دم نظر، لوح محفوظ پر ان کی، آپ بھی تو بولو نا، لوح محفوظ پر ان کی ہر دم نظر. قدر یہ ذو معنیین نہیں بلکہ کثیر المعانی ہے. یہاں توجہ دیجیے گا. لوح محفوظ پر ان کی ہر دم نظر، قدر کی قدر و قیمت ہے غوث الورا. قدر کی قدر و قیمت ہے غوث الورا. اور یہ شعر دیکھیں، قوم باذنی میں ہے رمز یہ مستتر. مستتر چھپا، قوم مانے اڑ جا، کھڑا ہو جا یا زندہ ہو جا، باذنی میرے ہونے سے. عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے تھے جب مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ کیا فرماتے تھے؟ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو. اور یہ ہمارا مسلم عقیدہ ہے، غیر نبی تک نہیں پہنچ سکتا. غیر نبی ہے، نبی نہیں ہے، نبی کے مساوی نہیں ہو سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا. مگر یہ کیا معاملہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اور آپ جو زندہ کرتے مردوں کو فرماتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. اور غوث پاک کہتے ہیں میرے حکم سے زندہ ہو جا. کیا غوث پاک معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے ہیں؟ اس کا جواب میرے اس شعر کے دوسری مصرے میں آ رہا ہے، تشریح کر دوں 1 سیکنڈ میں. کہ جب ایک مومن کامل، میرے جملے کے ایک لفظ پہ غور کیجیے گا، اس پہ بہت سارے قیود آئیں گے جو آپ کی شکوں کو دور کر دیں گے. جب ایک بندے مومن کامل فرائض و واجبات کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا ہو، اور نوافل کی کثرت کرتا ہو، اور کبائر تو کبائر ہیں، صغائر سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہو، اور مستحبات کو بھی ترک نہ کرتا ہو، تو ایسی صورت میں میرا خدا ایک مقام وہ آتا ہے. رب میرا فرماتا ہے میرے مومن بندے، تم نے فرائض بھی ادا کیے، واجبات بھی ادا کیے، نوافل کی کثرت تم نے کی، تم نے گناہوں سے اپنے آپ کو مبرہ منزہ رکھا، پاک و صاف رکھا، اور تم نے میری بے حد عبادت کی اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ. تو میرا رب دوسرے کا فضا سناتا یوں فرماتا ہے کہ کنت لہ سمعا و یدا و لسانا و بی یبطش و بی یمشی و بی یاخذ. ایسے وقت میں میرا خدا فرماتا ہے میرے بندے خوش ہو جا، سن لے، اب میں تیرا ہاتھ بن گیا، میں تیری آنکھ بن گیا، میں تیری زبان بن گیا، میں تیرا کان بن گیا، میں تیرے پاؤں بن گیا. دنیا خوب جانتی ہے، ہم آپ خوب جانتے ہیں، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے توحید والا. ہم خداوند قدوس کو جو مانتے ہیں
ایسے خدا کو مانتے ہیں جو جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، زبان و جبانیت سے پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے، جوارے سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ خدا کی آنکھیں نہیں مگر وہ بصیر ہے، دیکھتا ہے۔ خدا کا کان نہیں مگر وہ سمیع ہے، سنتا ہے۔ خدا کی زبان نہیں وہ متکلم ہے، گفتگو اور کلام فرماتا ہے۔ میرے خدا کا ہاتھ نہیں مگر اس کا بطش ہے، اس کی پکڑ ہے۔ اِنَّا بطشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ۔ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ حدیث قدسی ہے، امام بہقی فرماتے ہیں حدیث کا مطلب یہ ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے عینہ بصر اللہ، اذنہ سمع اللہ، لسانہ کلام اللہ، یدہ بطش اللہ۔ یعنی امام بہقی فرماتے ہیں اللہ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ولیوں کی میں آنکھیں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے آنکھیں ولی کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، کان ولی کا ہوتا ہے، سننا خدا کا ہوتا ہے، زبان ولی کی ہوتی ہے، اور بولی خدا بند قدوس کی ہوتی ہے۔ قم بإذنی، میرے حکم زندہ ہوتا۔ کیا مطلب؟ میرے غوث اعظم ایسے فنا فی اللہ تھے، وہاں دویت ختم ہو چکی تھی، وحدتی وحدت کا جلوہ تھا، گویا میرے غوث اعظم کی زبان ہوتی تھی کلام خدا بند قدوس کا ہوتا تھا۔ تو میرے غوث یوں فرماتے تھے قم بإذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا، اور واقعی مدہ زندہ ہو بھی جایا کرتا تھا۔ قم بإذنی میں ہے رمز یہ مستتر قرب رب کی حقیقت ہے غوث اللہ۔ اب بس یہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ حضرت خضر بھی ان کے شامل ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام میرے سرکار غوث پاک کے دوران خطابت آپ تشریف لاتے تھے۔ حضرت خضری نہیں، انبیاء کرام آتے تھے۔ صاحب بیت الساعة شریف نے اور صاحب قلائد الجواہر نے باضابطہ لکھا ہے، انبیاء تو انبیاء، شہنشاہ انبیاء ہمارے آقا تشریف لایا کرتے تھے غوث اعظم کی خطابت کی تائید کے لیے، غوث اعظم کی خطابت کی توثیق کے لیے، غوث اعظم کی خطابت کے استحکام و ثبات کے لیے۔ عرض کیا ہے حضرت خضر بھی ان کے سامنے رہے۔ ایسی جانے خطابت ہے دوستو، ماں بھلائی کی ماں، لقب ہے آپ کی والدہ محترمہ کا ام الخیر، بھلائی کی ماں۔ باپ کون ہے؟ ابو صالح، نیکوں کے باپ۔ یہ سنیے گا، ماں بھلائی کی ماں، باپ نیکوں کے باپ۔ اور آخری دوسرا مصرع توجہ چاہوں گا رئیس وارسی صاحب آپ کی، ماں بھلائی کی ماں، باپ نیکوں کے باپ، جلوہ گاہ سعادت ہے غوث اللہ، جلوہ گاہ سعادت ہے غوث اللہ، درجہ فردیت ان کا ہے ہم رکاب، قلب رفعت کی چاہت ہے غوث اللہ۔ یہ شعر تفسیر طلب ہے، آگے بڑھتا ہوں میں۔ ان سے قائم ہے تنویر راہ سلوک۔ یہ واضح کرنا ضروری ہے ورنہ آپ کنفیوز ہو کر جائیں گے۔ آپ یہ جب بندہ مومن عبادات نوافل کثرت کرتا ہے، وہ درجوں کو عبور کرتا ہوا جاتا ہے، اولئک درجوں کو ایک راہ آتی ہے، اسے راہ سلوک کہا جاتا ہے۔ جس بندہ مومن نے راہ سلوک کو طے کر لیا، اب وہ قرب خدا بند سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اور راہ سلوک طے کرنا کوئی آسان نہیں۔ حضرت حسین ابن منصور حلاج، آپ راہ سلوک پہ رک گئے تھے، تبھی انالحق کہتے تھے۔ یہ میں نہیں کہتا، غوث پاک سے پوچھا گیا، غوث پاک تھے 900 سال پہلے کے حضرت ابن منصور حلاج ہیں۔ غوث پاک سے پوچھا گیا حضور آپ کا ابن منصور حلاج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ انالحق بولتے تھے۔ فرمایا دراصل ابن منصور راہ سلوک میں رک گئے تھے، اس زمانے میں کوئی ایسا ولی نہ تھا، ایسا باکمال ولی جو انہیں راہ سلوک عبور کروا دیتا۔ حالانکہ وہ دور کس کا دور ہے؟ حضرت ابوبکر شبلی کا دور ہے، جناب جنید بغدادی کا دور ہے۔ فرماتے ہیں غوث اعظم اگر میں اس زمانے میں ہوتا، میں ابن منصور حلاج کو
ہاتھ پکڑ کر راہ سلوک طے کروا دیتا. ابن منصور اللہ بہکی بہکی باتیں کبھی نہیں کرتے. فرمایا بہکی بہکی باتیں کی، اپنے بازو کو شریعت کی حدوں سے آگے بڑھایا، شریعت کی مقراض نے ان کے بازو کو کاٹ دیا. شریعت کسی کو معاف نہیں کرتی. فتویٰ ظاہر میں لگتا ہے، جو ظاہر میں جیسا کرے گا کہے گا، حکم شرع جو لاگو ہوگا اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا. باطن کس نے دیکھا ہے؟ ہم باطن نہیں دیکھ سکتے، فتویٰ ظاہر پہ لگتا ہے. اب سنیں شعر. ان سے قائم ہے تنویر راہ سلوک، ذکر ہو کی امانت ہے غوث مراد. ذکر ہو اللہ، ذکر ہو کی امانت ہے غوث مراد. آخری شعر ہے نواب شہیدین کا بین اثر. غوث پاک فارغ التحصیل ہو گئے، بغداد شریف میں. آپ عجمی تھے، جیلان سے ایران سے آئے تھے. عراق عرب ہے، یہ عرب نن عرب کو عجمی گونگا کہتے ہیں، گونگا. تو غوث پاک فارغ التحصیل ہو گئے، تقریر نہیں کرتے تھے. آپ عجمی تھے، جھجک محسوس کرتے تھے عربوں کے سامنے کیسے بولیں. تو آپ تشریف فرما تھے، تقدیر کا ستارہ مسکراتا ہے، آقا تشریف لاتے ہیں. یاد رکھیے گا میرے غوث پاک کی وہ شخصیت ہے، وہ ذات بابرکات ہے. دیگر ولی رسول پاک کو عالم خواب میں دیکھتے ہیں، اور میرے غوثی اعظم عالم بیداری میں رسول پاک کا دیدار فرمایا کرتے ہیں. سرکار تشریف لائے. عبدالقادر تم تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ قوم کو فائدہ پہنچاؤ، تم سے قوم استفادہ کرے. کہ نانا جان میں عجمی ہوں، عربوں کے سامنے ان کی فصاحت بلاغت بڑی مشہور ہے، مجھے بولنے میں جھجک محسوس ہوتی ہے. کہ عبدالقادر میرے قریب آؤ، اپنا منہ کھولو. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار لعاب دہن تھوک شریف ڈال دیا. کہا اب تم تقریر کرنا. ابھی سرکار تشریف لے گئے. تشریف لے کے جاتے ہی مولائے کائنات تشریف لے آئے. کہ عبدالقادر منہ کھولو. آپ نے لعاب دہن تھوک شریف 6 بار ڈالا. غوث پاک نے کہا نانا جان بات نہیں سمجھ میں آئی. نانا جان نے 7 بار لعاب دہن ڈالا، آپ نے 1 بار کام کیوں؟ مولائے کائنات کا جواب سنیے، اور ان لوگوں کو رندہ شکن جواب دیجیے رسول سے مادہ برابری کا دعویٰ کرتے ہیں. مولائے کائنات بابر علم فرماتے ہیں عبدالقادر چونکہ رسول اعظم نے 7 بار لعاب دہن ڈالا، اگر میں 7 بار لعاب دہن ڈال دیتا یہ ہمسری ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے ہمسری کا شائبہ بھی نہیں رکھا، اس لیے میں نے 1 بار کم لعاب دہن ڈالا. پھر میرے غوث پاک کی منہ کے اندر لعاب نبی بھی گیا، لعاب علی بھی گیا. دنیا نے دیکھا جب میرا غوث تقریر فرمایا کرتا تھا، ارے میاں عربوں کی فصاحتیں پسینہ پسینہ ہو جاتی تھی، عربوں کی بلاغت آب ہو جاتی تھی. بڑے بڑے عرب علماء اپنے امامہ کو غوث پاک کے قدموں پہ ڈال کے بولتے تھے عبدالقادر تم صرف غوثی اعظم نہیں، خطیب اعظم بھی ہو، مفسر اعظم بھی ہو، محدث اعظم بھی ہو، فقیہ اعظم بھی ہو. یہ آخری شعر ہے لعاب شہیدی کا بین اثر. ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ چاہیے دوسرے مصرے میں ہے لعاب شہیدی کا بین اثر. آپ روئے فصاحت ہے غوث مراد، آپ روئے فصاحت ہے غوث مراد. اور مقطع کا شعر ہے سرکار عاصم شاہ، آپ نہیں جانتے ہوں، وہ بڑے مغلی کامل گزرے ہیں ہندوستان کے اور صوفی شاعر بھی تھے. آپ کا بڑا مشہور شعر ہے، غوث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں، اور مقطع ان کا ہے. پہلا مصرع استفہامیہ ہے، سوالیہ ہے، انٹروگیٹو ہے. کہتے ہیں پوچھتے ہو شہید جیلان کے فضائل آسی، پوچھتے ہو شہید جیلان کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. تشریف کسی اور موقع سے وقت ہو گیا، مقطع سن لیں. قدسی سرکار آسی کا ہے قول حق، نے قدسی سرکار آسی کا ہے قول حق. قدسی سرکار آسی کا
ہے طولہا جامع ہر فضیلت ہے غوث الورا شہریار کرامت ہے غوث الورا تاجدار ولایت ہے غوث الورا وما علیہ الا البلاغ المبین. السلام علیکم.